السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جی تو الحمدللہ رب العالمین، آج ہم انشاءاللہ 3 احادیث کریں گے باب الصدق سے یہ 3 احادیث، اور اگلے جب نیکسٹ ویک میں کلاس ہوگی ریاض الصالحین کی تو باب الصدق کی بھی ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اور آپ نے شاید، اگر میں نے اسٹیٹس پر لگایا تھا، دیکھا ہو جو اسٹوڈنٹس ہیں گروپس میں، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بائیک آؤٹ کا کیا فائدہ ہے، بائیک آؤٹ سے کیا ہوتا ہے۔ بائیک آؤٹ سے ان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ $11 ملین کا نقصان ہوا ہے اسٹار بکس کو، اندازہ کریں آپ۔ اور یہ ان میں سے بہت سی ایسی کمپنیاں ہیں جو اپنے نقصان کو ہمارے سامنے ظاہر ہی نہیں کریں گے۔ یہ اسٹار بکس اور جو دوسرے یہ میک ڈونلڈز وغیرہ ہیں، یہ تو وہ کمپنیاں ہیں جو بہت بڑی بڑی ہیں، اور ان کے شیئر بھی ہوتے ہیں، دنیا بزنس ان کا دیکھ رہی ہوتی ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو بائیک آؤٹ کی اہمیت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بائیک آؤٹ کر کے کیا کر لیں گے، ہمارے ایک چھوٹی سی چیز نہ لینے سے کیا ہوگا۔ دیکھیں، ایک جانور تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام پر جلائے جانے والی آگ کو بجھانے کی کوشش کی، حالانکہ اس جانور کے بجھانے سے آگ نہیں بجھنے والی تھی، لیکن اس جانور نے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی کہ اللہ کے نبی کو جلایا جا رہا ہے، اس کے لیے آگ جلائی گئی ہے، اس کو جلانے کے لیے، تو اس نے اپنی طرف سے کوشش کی۔ تو بالکل اسی طرح سے ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا بھی یہ حق، بلکہ ہم پر یہ فرض بنتا ہے اپنی استطاعت میں جو ہم سے بن پڑتا ہے وہ ہم کریں۔ پھر ایک اور آپ کو کہا جائے گا کہ اچھا آپ یہ نہیں لے رہے، تو یہ آپ نے جو موبائل پکڑا ہوا یہ بھی تو اسرائیل کا بنایا ہوا ہے۔ بھائی بات یہ ہے، جن چیزوں کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں ان کو تو کریں۔ کہتے ہیں جی یہ جو کمپیوٹر آپ جس پر جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ بھی اسرائیلی کمپنیوں سے ہے، فلاں، ہمیں معلوم ہے یہ سب باتیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جن کے بغیر ہماری زندگی کا نظام نہیں رکتا، ان چیزوں کو اوائڈ کریں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی ہمارے پاس ریپلیسمنٹ نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں جن کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں، جو حقیقتاً کہا جائے تو فضول بھی ہیں اور ان کی ریپلیسمنٹس موجود بھی ہیں۔ جتنی میک اپ پروڈکٹس ہیں ان سب کی ریپلیسمنٹس ہیں۔ اب مسئلہ بتائیے، کیا لوکل میڈ پاکستان کمپیوٹر ملتا ہے؟ وہ تو آئی بی ایم کا ہی ہے، وہ تو جہاں بھی جائیں گے، دنیا کے جس ملک بھی جائیں گے، انہی کے پروسیسر لگتے ہیں۔ کیا کریں اب ہم، بتائیے؟ موبائل 2-4 ہیں آ جا کر۔ تو تسلی رکھیں، ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو بائیک آؤٹ کریں گے، ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور اب یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یہ جو بائیک آؤٹ ہم نے کیا ہے یہ مستقل رہے گا جب تک میں زندہ ہوں۔ یوں سوچ لیجئے، بھول جائیے کل کو مسئلہ درست ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا۔ فیصلہ کر لیجئے کہ ہم نے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کنٹینیو رکھنا ہے۔ اس کے اندر ایک اور کنٹری کو کبھی مت بھولیے گا، ہمیشہ 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 کے لیے، فرانس کو۔ فرانس ایک اخبث ملک ہے۔ یہ 2 ملک، فرانس اور اسرائیل، ان کو کبھی مت بھولے۔ فرانس کو تو بالکل مت بھولیے گا۔ فرانس تو وہ کنٹری ہے جو شاعر اسلام کو ہمیشہ انسلٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ دیکھیں، سویڈن میں قرآن مجید جلائے جانے کا واقعہ ہوا، لیکن ایٹ لیسٹ سویڈن اپنے گھٹنوں پر آیا اور اس نے اب فائنلی اس بندے کو اپنے ملک سے نکال دیا کہ بھائی نہیں، تمہارے اس عمل کا بوجھ ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں بائیک آؤٹ سے کیا ہوتا ہے، دیکھیے بائیک آؤٹ سے یہ ہوتا ہے کہ سویڈن جیسے کنٹری کو بھی مسلمانوں کے
پریشر کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا. ایک آدمی ان کے لیے وبال جان بن رہا تھا. انہوں نے اس کو کہا بھائی تو اپنے کام اٹھا اور نکل ادھر سے. اب کوئی کہے کہ جی وہ آدمی جو قرآن اس کے لیے اس سے بڑی ذلت اور کیا ہے. جن کا وہ چھتری استعمال کر رہا تھا اسٹوڈنٹس کی, اس کی چھتری کے نیچے رہ کر وہ یہ کام کر رہا تھا, وہیں پہ ذلیل ہو گیا. انہوں نے ہی نکال دیا اسے دھکے دے کر, چلو بھاگو یہاں سے. تو یہ کبھی اس پروپیگنڈے میں ہمیں کبھی مت آئیے گا کہ جی کچھ نہیں ہوتا. نہیں, بہت کچھ ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کو بچائے ایسی باتوں سے کہ ہم مسلمانوں کے اعتماد کو کمزور کریں اور ان کو بجائے پازیٹیو کے نیگیٹو کی طرف لے کے جائیں. ایک اور بات مزید یہ, جن لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں اللہ انہیں ہم پر مسلط کر دیتا ہے. یہ ہمیشہ یہ بات آپ نے یاد رکھی. اگر ہمارے جو خاص طور پہ انڈین مسلم بھائی ہیں یہ بات یاد رکھ لیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے. قوی مومن کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب وہ ریسلنگ کرتا ہو یا وہ باڈی بلڈنگ کرتا ہو؟ نہیں. اصل قوی ہے ایمان کا, ایمانی طور پہ مضبوط ہو, اس کو متزلزل نہ کر سکے کوئی چیز, اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو, اتنا قوی ہو. ہاں پھر باقی چیزوں میں بھی وہ کوشش کرے, لیکن بنیاد یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ مضبوط ہو اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو, کسی سے بھی نہ ڈرتا ہو. تو آپ لوگ جو انڈیا میں رہتے ہیں, آپ لوگ اپنے ملک میں کسی سے مت ڈریں. اگر آپ ڈریں گے اللہ کی قسم اللہ ان کو آپ پر حاوی کر دے گا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کے سوا کسی اور سے ڈرا جائے. قرآن مجید کہ یہ لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہوتا ہے. یہ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں. تو یاد رکھ لیں, جس چیز کو ہم جس سے ڈرنا شروع کر دیں گے نا اللہ کے سوا, غیر اللہ سے, اللہ کو چھوڑ کر, اللہ اس کو ہم پر ایسا مسلط کرے گا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی. مت ڈریں, مت خوف کھائیں, کوئی آپ کے اندر داخل نہیں ہونے والا. یہ خوف آپ کو یہاں تک لے آئے گا کہ یہ آپ سے اللہ کا نام بھی چھین لیں گے. یہ آپ کو آپ کی مسلمانی کی پہچان بھی آپ سے چھین لیں گے. یہ آپ سے نام رکھوانے بھی بند کر دیں گے. یہ کہیں گے یہ مسلم نام پہ پابندی لگا دیں, تو وہاں بھی ڈر کر آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی بس حاضر جی. یہ ہے خوف کے نتائج. خوف آپ کو وہاں لے جا کھڑا کرتا ہے. اس خوف کے سائے میں آپ ان کی ہر بات مانتے چلے جائیں گے. یہی ہوگا, وہ مسلط کر دے گا اللہ. حوصلہ رکھے, کچھ نہیں ہوتا. بلا وجہ سے کسی سے جھگڑا مول نہ لیں. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈرنا کہ سر نے یوٹیوب کے لیکچر میں فلاں کا نام لے لیا, وہ تو ہمارے ملک میں تو آتنکوادی تصور کیے جاتے ہیں. بھاڑ میں گئے ایسے ہندو. تسلی رکھے, حوصلہ رکھے, کیا ہو گیا, مسلمان ہیں, اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں. اللہ سے ڈرنے والا ایسی باتوں سے ڈرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق رکھنے والا, اللہ کا ماننے والا اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ یوٹیوب پر 2 نام نہیں سن پا رہا. تو یہ بات یاد رکھیے گا تمام اسٹوڈنٹس, خاص طور پہ اللہ سے ڈریں, اللہ سے. اور اگر اللہ سے سوا آپ ڈرتے رہیں گے نا, تو پھر یہ مجھے بتائیے قرآن سیکھنے سکھانے کا کیا فائدہ ہے؟ واٹ از دا بینیفٹ؟ کہ آپ قرآن سکھا کر بھی آپ کی یہی حالت ہے کہ آپ غیر اللہ سے ڈر رہے ہیں. یہ مت کہیے گا جی حکمتن ہے, وہ سب کچھ حکمتن ہی ہوگا. پھر نام بھی حکمتن بدلوا لیں گے وہ آپ سے. وہاں آپ کے پاس ایسے لوگ جی حکمتن کر لیں, بس حکمتن اپنا نام پرشاد رکھ لیں, حکمت اپنا نام گیتا رکھ لیں. آپ حکمت ہے نا, جو حکمت چلتی ہے بھاڑ میں گئی ایسی حکمت. خدا کے واسطے کچھ تھوڑا اپنے ایمان کو مضبوط کریں. اوکے جی, آگے چلتے ہیں. زویا پڑھیے حدیث. جی استاد. عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. اگلی حدیث بھی پڑھ دیں. جی.
عن أبي سفيان صخر ابن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرق هرقل ہرقل هرقل هرقل ہرقل قال هرقل قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. گڈ. تیسری بھی پڑھ دیں. عن سهل ابن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. تو ہم ایک ایک کر کے اس کو دیکھتے ہیں. پیج 7 ذرا ہاتھ کھڑا کرے. اعراب آپ تھوڑا ہاتھ نیچے کر لیں, تھوڑا ان کی پریکٹس کروائی جائے. جزاک اللہ خیر. جنہوں نے ہاتھ نیچے کیے قربانی کے لیے. اوکے, مزین آئیے. مزین آپ کو ریکویسٹ بھیجی ہے. فہمیدہ فرحین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مزین مجھے یہ بتائیے راضیہ کا فاعل کیا ہے؟ اسم الجلالہ فاعل ہے. اسم الجلالہ فاعل ہے. عنہما میں ہما ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ عنہما میں ہما ابی طالب فہمیدہ فرحین. ہما جی ضمیر حسن بن علی بن ابی طالب. جی دو ہے نا, ہما دو, وہ کیا ہے؟ الحسن. اوکے, ایک نام, اور علی دو نام. تو اسی لیے رضی اللہ عنہما جا رہا ہے کہ یہ دو رہا. اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو یا ہوا, دونوں طرح ٹھیک ہے. دعا بھی کی جا سکتی ہے ویسے بھی. اور الحسن مجرور اس لیے ہے کہ یہ ابی محمد میں ابی کا جو ہے یہ بدل ہے. ابی کا بدل ہے. ان ابی محمد الحسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما قال حفظت. قال کا فاعل ہوا, ٹھیک ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ ابی محمد یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے فرمایا. اوکے, مجھے یہ بتائیے فہمیدہ, حفظت من رسول اللہ, حفظت کون سا فعل ہے, ماضی یا مضارع؟ ماضی واحد متکلم. ٹھیک ہے, حافظ آیا باب سمیع اسموں سے. گڈ. باب سامیہ سے حافظ یحفظ. حفظت انا فاعل, حفظت میں نے کیا کیا؟ حفظت من رسول اللہ, میں نے یاد کیا. میں نے یاد کیا. یا یہ یوں بھی ہو رسول سکتا ہے اللہ کہ صلی اللہ علیہ میں وسلم نے سے. محفوظ رکھا, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جی ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی نا جس کو انہوں نے محفوظ رکھا. یہ انہوں نے یہ یاد کرنے سے بڑھ کر محفوظ رکھنا, یعنی نہ صرف انہوں نے اس کو نہ صرف انہوں نے میں نے یاد, حفاظت مجھے کی. بولنے دینا, نہ صرف انہوں نے یاد رکھا بلکہ انہوں نے اس کی حفاظت بھی کی کہ اس پر انہوں نے عمل بھی کیا, اور اس بات کو ہمیشہ انہوں نے اپنے ساتھ باندھ کر رکھا. تو یہ ہے قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھا, حفظ رکھی بات. وہ کیا تھی؟ آگے چلتے ہیں. روبینہ اسلم, عظما آفرین آئیے. جی سر. اوکے, مزین دا, دا کون سا فعل ہے, ماضی, مضارع یا امر؟ مزین آپ نے تو بولنا نہیں ہے. روبینہ اسلم, دا کون سا فعل ہے, ماضی, مضارع یا امر؟ سر امر لگ رہا ہے. امر ہے یہ, ٹھیک ہے, ویری گڈ. اس امر فعل فاعل کیا ہے؟ انتا. انتا, ٹھیک ہے, گڈ. یہ مادہ ہے واو
دال اور عین، وضع یضع، چھوڑ دینا کسی چیز کو. تو دا کیا ٹھیک ہے. کیا مطلب ہوا؟ دا دا چھوڑ دو تم چھوڑ دو، دا. اوکے. جی. عظما آفرین، ما یوریبک، مجھے یہ بتائیے یہ ما آپ کے خیال میں کیا ہے؟ نفی، سوالیہ یا موصولہ؟ مائے موصولہ. مائے موصولہ. یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جملے کے بیچ میں مائے موصولہ ہی آئے گا، ٹھیک ہے؟ مائے موصولہ. اوکے. یریبو کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ یہ مضارع ہے اور را یا با اس کا مادہ ہے. ٹھیک ہے. را یا با، را با یریبو. اور قاف کیا ہے جملے میں؟ مفعول. یریبو کون سا صیغہ، واحد، مؤنث، مذکر، کیا؟ مذکر. مذکر ہے، ٹھیک ہے. اچھا. اب دا ما یریبک، یریبو کا فاعل کیا ہے؟ یہ کا فاعل ہوا ہے. ہوا ہے. تو یہ ہوا کہاں راجع ہے؟ ہوا ہوا دا میں جو اچھا دیکھیے ایک بات یا سنیے، پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب بھی اس میں موصول آئے گا نا، اس میں موصول کے بعد جو صلہ ہوگا، اس صلہ میں کوئی نہ کوئی ضمیر ہوگی جو اس میں موصول سے کنیکٹ ہو رہی ہوگی، یا تو وہ فاعل میں ہوگی یا وہ ہو سکتا ہے متعلق کے فعل میں ہو. سمجھ آئی بات؟ عظما آفرین آواز تو نکالیے نا. جی جی مطلب جب یہ ہوا ماں سے کنیکٹڈ ہے. جی یہی بات میں بتا رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا، اس میں موصول جب آئے گا تو اس میں موصول کے بعد جو صلہ ہوگا اس میں کوئی نہ کوئی ضمیر ہوگی جو واپس اس سے رابطہ قائم کر رہی ہوگی. اب وہ کاف تو ہے نہیں. جی. کاف ہو سکتی ہے؟ نہیں. نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کاف ضمیر کس کے لیے ہوتی ہے؟ کاف انتا مطلب انتا، عاقل کے لیے. عاقل کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ عاقل کے لیے ہوتی ہے. جبکہ جی ماں غیر عاقل ہے، کریکٹ؟ جی جی ماں غیر عاقل کے لیے. اور جو ہوا ضمیر ہوتی ہے وہ غیر عاقل کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے بیمانہ اٹ، یہ اٹ کے میننگ میں. صحیح ہے نا؟ جی جی تو مجھے یہ بتائیے دا ما یریبک، رابع یریبو شک میں ڈالنا، تو کیا ترجمہ کریں گی؟ دا ما یریبک، چھوڑ دو اسے جس کا تمہیں شک ہو. جس پر تمہیں شک ہو. جس پر تمہیں شک ہو. مبینہ اسلم کیا ترجمہ بنے گا؟ جی میم. جی سر سوری. چھوڑ دو اس کو جو چیز تمہیں شک میں ڈالے. جو چیز تمہیں شک میں ڈالے، جی. ٹھیک ہے؟ جس پہ شک ہو نہیں، جو تمہیں شک میں ڈالے. دا ما یریبک، جو تمہیں شک میں ڈالے. اوکے. آگے متعلق کے فعل آ رہا ہے تو تھوڑا ہم سیپریٹ کر لیا ہم نے. الا ما لا یریبک، الا ما لا یریبک. اب یہ پورا جملہ ہے اور پورا جملہ مجرور ہے. مجھے بتائیے کمل وقاص یہ ما کیا ہے، سوالیہ، نفی یا موصولہ؟ سر یہ بھی موصولہ ہی لگتا ہے. ویری گڈ، یہ بھی موصولہ ہے. حرف جر کے بعد کوئی ما نہیں آتا سوائے موصولہ کے. پکا ہو گیا؟ جی حرف جر کے بعد جو بھی ما ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ موصولہ ہوگا. موصولہ ہوگا، اور کوئی ما نہیں آ سکتا. اوکے. الا ما لا یریبک. اوکے. لا نفی ہے یا ناہی ہے؟ نفی ہے سر. نفی ہے. یریبو کا فائل کیا ہے؟ ہوا. کہاں جا رہا ہے؟ ماں کی طرف. ویری گڈ. کیا ترجمہ کریں گی؟ دا ما یریبک الا ما لا یریبک. سر الا یہاں پہ الا کی طرف کے معنی میں ہی آئے گا. جی جی بالکل. تم چھوڑ دو اس سے جو تمہیں شک میں ڈالے، اس کی طرف جو تمہیں شک میں نہ ڈالے. ویری گڈ. اس کی طرف جو تمہیں شک میں نہ ڈالے، یعنی جو بات آپ کو شک میں مبتلا کر رہی ہے اس کو ترک کر دیں.
اس کی سادی سی اگزامپل یہ ہوتی تھی، آپ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ نے پڑھنی تھی 4 رکعت، 3 پر آ کر آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا میں نے 2 پڑھی یا 3 پڑھی. اب وہ ڈاؤٹ یہاں سے شروع ہو گیا نا، میں نے 2 جی پڑھی یا 3 پڑھی. اب مجھے بتائیے کمل وکاس، اس شک کو زائل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سر کہ ایک زائد پڑھ لی جائے. ایک زائد پڑھ لی جائے تاکہ نقصان بھی نہ ہو اور تسلی بھی رہے. ہوگا کیا جب آپ نماز پڑھ لیں گی، اگر آپ نے ایک زائد نہیں پڑھی اور خود کو تسلی نہیں دی، نتیجتاً وہ آپ کو بہت دیر تک شک میں مبتلا کرتی رہے گی. صحیح. ٹھیک ہے، اس معاملے میں شیطان بھی انسان کو وہ شک میں مبتلا کرتا ہے. تو علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں شیطان کے وسوسے کو ترک کر دینا چاہیے اور اس بات کی طرف جم جانا چاہیے جہاں دل زیادہ جا رہا ہو، اور پھر تسلی رکھ لیں. ٹھیک ہے، جی جی زیادہ تر شیطان انہی باتوں میں، وضو کیا ہے نہیں کیا، غسل میں تم نے فلاں چیز چھوڑ دی کہ نہیں چھوڑ دی، وہ انہی باتوں میں لگتا ہے وضو میں تم نے ہاتھ نہیں دھوئے تھے، وہ یہی شک ڈالتا ہے. اب یہ والا معاملہ جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائے گا کہ انسان وضو اور غسل کے معاملے میں زیادہ شک میں نہ پڑے. ٹھیک ہے نا؟ جی. کیوں؟ اس میں کیوں ہے وضو اور غسل کے معاملے میں شک میں نہیں پڑنا چاہیے؟ کیوں؟ وجہ؟ سر پھر اس سے نماز وغیرہ پہ اثر پڑے گا، آپ بہانہ میں رہ جائیں گے کہ میرا وضو نہیں. نہیں، اس میں شک میں نہیں پڑنے سے مراد یہ ہے، اب مثال کے طور پہ آپ نے وضو کیا، اس نے شیطان نے کہا تم نے ہاتھ نہیں دھوئے تھے، چلو دوبارہ وضو کرو. یہ بات اس کی نہیں ماننی، بس آپ نے وضو کر لیا ہے. کیوں بلا؟ کیوں نہیں ماننی؟ نہیں سمجھ آئی. اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیے گا، وضو اور غسل ہماری عادت ہے، کریکٹ؟ جی بالکل انسان عادت میں غلطی نہیں کرتا. صحیح. صحیح ہے نا؟ جی جی بالکل. کاؤنٹنگ میں غلطی ہو سکتی ہے، کاؤنٹ کر رہے ہیں نا انسان، جب ہم 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو ہم کاؤنٹ بھی کر رہے ہیں نا، جی وہ ہماری عادت نہیں ہے، اس میں ہمیں کاؤنٹنگ رکھنی ہوتی ہے. لیکن یاد رہے یہ وضو غسل یہ ہماری عادات ہیں کہ جب آپ وضو کی نیت کرتی ہیں نا، ہمارے اعضاء آٹو پر چل جاتے ہیں. یعنی ہمیں یاد نہیں کرنا پڑتا کہ اب تم نے کلی کرنی ہے، پھر تم نے ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر تم نے یہ کرنا. نو، یعنی آپ کو سٹیپس یاد نہیں کرنے، آپ کی باڈی نیچرل ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے خود بخود. اس لیے اس معاملے میں شیطان کے شک میں نہیں آنا. ہاں، آپ کو خود یقین ہو جائے کہ آپ کے بعض دفعہ کبھی بھول بھی جاتا ہے نا انسان، کونیاں نہیں دھوئیں، بازو نہیں دھوئے، تو جی آپ کی ڈرائینس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. جی جی اس معاملے میں شیطان کے شک میں نہیں پڑنا، نہیں تو وہ وضو ہی کراتا رہے گا 6 گھنٹے میں. جی سر. یہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے نا، ابھی پانی بھی ضائع ہوگا. غسل ہے، غسل کو بھی ایسے لے لے. بعض لوگوں کو انسان غسل میں شک ڈالتا ہے شیطان کہ تم نے لگتا ہے ناک میں پانی، تم نے لگتا ہے حلق میں پانی نہیں ڈالا. اب بندہ کیا دوبارہ نہانے جائے گا؟ مشکل ہے نا. جی جی اب یہاں پر پانی کا ویسٹیج، بہت ساری چیزیں ہیں. پھر دین یہاں پہ کہ پھر وہ شیطان کے وسوسوں پہ اگر چل نکلے نا ہم، تو ہر چیز میں ڈالے گا. تو یہ چند چیزوں میں ہمارے پاس گنجائش ہوتی ہے، اس میں ہم ایکسٹرا سٹیپ لے لیں، کوئی حرج نہیں، 1 رکعت زیادہ پڑھ دیں. صحیح ہے نا؟ جی 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 بالکل. تاکہ ہمارا جو اندر ہے نا وہ ریلیکس رہ جائے. وضو پر خود کو ریلیکس کر لیں، میں نے وضو غلط نہیں کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو دفع ہو جائے بس. تسلی رکھیں، وہ انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے، وہ نکل جائے گا. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز اب آپ کو بار بار وہ کرے گی. اس طرح اور بھی میرے ادھر کہیں فار ایگزامپل کپڑے پہ کچھ گر گیا، اب آپ کو بلا وجہ شک ہوئے جا رہا ہے، پتہ نہیں یار میرا کپڑا دھولا کہ نہیں دھولا، اس سے بہتر ہے قمیض بدل لیں تاکہ ریلیکس رہ جائیں. اب یہ وہ سمپلسٹ ایگزامپلز ہیں، ان کو آپ تھوڑا اور بڑھا دیں اپنی لائف کے اندر، جہاں بھی بڑی بڑی چیزوں میں جس چیز میں شک ہو رہا ہو نا اس کو چھوڑ دیں، جس چیز میں شک نہیں ہے، تسلی ہے، ریلیکس ہے، اس کو فالو کریں. کیوں؟ انسان کے اندر ایک سکون رہنا چاہیے نا، بے چینی نکال دیتی ہے یہ بات. اب انسان جب ڈاؤٹ فل چیز کی طرف بڑھتا رہے گا تو وہ بے چین رہے گا. بے چینی کو اپنے، کیونکہ اسلام ہم سے بے چینی ڈیمانڈ نہیں کرتا. بے چینی کیا ہے؟ وہ پھر ہمارے سارے اعمال کو افیکٹ کرتی ہے. انسان اندر سے بے چین ہو نا، وہ پھر غلطیاں بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کا ذہن منتشر ہے. اوکے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیں اپنی امت کو کیسے کیسے باتیں سکھائی ہیں. یہ سکھانے والے، یہ جو آج کل کے
مفکرین ہیں وہ یہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ. اوکے آگے چلتے ہیں. گڈ ماشاءاللہ. فریحہ نہال آئیے, امبرین علی آئیے. فریحہ نہال, ان الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ, انا کی خبر کیا ہے؟ طمأنینۃ طُمَأْنِينَةٌ. اور الصِّدْقَ کیا ہے انا کے لیے؟ اسم اللہ سے اسم انا. طُمَأْنِينَةٌ اطمینان. کیا ترجمہ ہوا؟ یقیناً سچ اطمینان ہے. یقیناً سچ اطمینان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قیمتی بات ہمیں بتائی ہے کہ سچ بول دینے سے, سچ بات کر دینے سے انسان کا اندر مطمئن رہتا ہے. چاہے اس کے ایفیکٹس اس کو فیس کرنے پڑ رہے ہوں, لیکن اس کا دل سکون میں رہتا ہے. اس کو فکر, اس کو قسمیں بھی نہیں اٹھانی پڑتی. کیوں؟ کہ اس کے دل کو معلوم ہے کہ میں نے سچ بولا ہے. اس لیے وہ قسم اٹھانے میں جلدی نہیں کرتا. آپ اس کو کہے یار بس مجھے قسم نہیں اٹھانی, میں نے سچ بولا, بات ختم ہو گئی, سٹوری اینڈ. قسم اٹھانے میں جلدی جھوٹے لوگ کرتے ہیں, سچے لوگ قسم اٹھانے میں جلدی نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے بالکل درست بات کی اور قسم کی کیا ضرورت ہے اس میں. ان کا دل بہت مطمئن ہوتا ہے. وہ اچھا وہ بولنے کے بعد یہ تلاش بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ میری بات پہ کوئی اعتبار کرے گا یا نہیں کرے گا. ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سچ بولا ہوتا ہے اور ان کا یقین 100% ہوتا ہے. اس لیے ان کو نہ تلاش کرنا پڑتا ہے کہ میری بات کسی نے مانی یا نہیں مانی, میری بات کو ایکسیپٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا. اور سچ میں ایک برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ وہ بات قبول کروا دیتا ہے کہ سچ بولتے ہی سامنے والے پر ایسے پازیٹیو ایفیکٹس آتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یس آپ سچ کہہ رہے ہیں, بات ایسے ہی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ. مجھے بتائیے امرین علی, الکذبہ یہ منصوب کیوں ہوا ہے؟ تسمیہ آپ بتائیے. یہ طمانینت ان کا مفہوم. نہیں کہیں آپ کہاں چلی گئی؟ اب یہ واو عطف کے ساتھ واو اسم عطف انہ کے بن رہا ہے ساتھ, دوسرا. واو عطف کے ساتھ انا کا ایفیکٹ آیا, یہ بھی اسم انا ہے اور ریبتن خبر انا ہے. ٹھیک ہے. اوکے تسمیہ کیا ترجمہ ہوا والکذب ریبتن؟ ریبت میں شک اور جھوٹ, اور جھوٹ میں اور جھوٹ شک ہے. اور جھوٹ ایک شک ہے. جھوٹ بولنے والا ہمیشہ شک میں مبتلا رہتا ہے. اس کو بہت سے فکر لاحق ہوتے ہیں. ایک ہی ایک اس کو سب سے بڑا کہ کو اپنے سچ جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. دوسرا اس کو یہ فکر رہتی ہے, اس کے اندر ایک اس کو ضمیر بھی ملامت کرتا ہے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے. اس کی وجہ سے بھی وہ ڈاؤٹ فل رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے. پھر وہ اس شک میں مبتلا رہتا ہے کہ میرا جو جھوٹ ہے اس کو قبول کیا گیا یا نہیں کیا گیا, اس پر لوگوں نے یقین کیا یا نہیں کیا. تو وہ اس کام میں بھی مصروف ہے. والکذب ریبتن. تو ہمیشہ سچ کی طرف ہمیں جانا ہے. فإن الصدق طمأنینۃ. جی تو اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. عن ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ فی حدیثہ الطویل فی قصۃ ہرقل. یہ بڑی لمبی حدیث ہے, اس کا حصہ ہے. تو قال ہرقل, مجھے بتائیے درخشاں, ہرقل مرفوع کیوں ہے؟ سر قالا کا فائل ہے. قال کا فائل ہے. کیا ترجمہ ہوا قال ہرقل؟ ہرقل نے کہا. ہرقل نے کہا. گڈ. شاہین کاظمی فماذا یأمرکم, ماذا کیا ہے؟ سر یہ مفعول مطلق مفعول ہے اس کا یا مرو کا. ٹھیک ہے, لیکن اسم کیا ہے؟ اس میں استفہام ہے سر. استفہام ہے. یأمرکم, یأمر کون سا فعل ہے؟ یا مرو مضارع ہے. کم کیا ہے؟ کم اس کا مفعول ہے سر. اور یأمر کا فاعل کیا ہے؟ ہوا ہے سر. ہوا. سو فماذا یأمرکم کیا ترجمہ ہو گیا؟
क्या हुक्म, वो क्या हुक्म देता है तुमको? हाँ जी, वो तुम सबको क्या हुक्म देता है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको क्या हुक्म देते हैं। तो ये यानी, जी, अना यानी फेले मुदारे, यानी का मतलब ही होता है, क्या होता है, मतलब मतलब। अगर मैं अरबी में कहूँ ना, आनी मतलब मेरा मतलब है, आनी। जी, सो यानी अन्नबिया मंसूब, यानी का फाइल हुआ, वो हिरकल की तरफ चला गया, यानी हिरकल का मतलब क्या था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इस यामुरु में जो हुआ फाइल है उसके बारे में है कि यानी अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका मतलब था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुक्म देते हैं तुम सबको। काला अबू सुफियान, अब ये गलती है, अबू सुफियान नू होना चाहिए, मरफू। काला अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, कुल्तु, मैंने कहा, अबू सुफियान कहते हैं मैंने कहा, यकूलू का फाइल हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अन्नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुक्म देते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। शबनम आइए, दानिया। शबनम, जी सर। उबुदुल्लाह, ये क्या है जुमला। ये अम्र है सर। अम्र फाइल क्या है, फाइल अंतुम है, अंतुम है। लफ्जुल जलाला मंसूब क्यों है, मकबूल है सर। मफूल है। वादा वहदहू हाल है, ठीक है। उबुदुल्लाह वहदहू क्या तर्जुमा हो गया, तुम इबादत करो अल्लाह की, तुम इबादत करो अल्लाह तुम एक अल्लाह की इबादत करो, ठीक है। दानिया, ला तुशरिकू बिही शैयन, तुशरिकू कौन सा फेल है, सर मजबूल। मजहूल। ओ हो। ला कौन सा है, नफी या नहीं, नफी। दानिया आप कसस में सबक सुनाती हैं मिस उज़मा को। नहीं सर, अभी तो नहीं दिया था, रिकॉर्डिंग नहीं, सुनी थी। देखे आपके दो जवाबों से पता चल गया कि आप कसस में भी नहीं सुना रही। जी। देखे दो जवाबों ने बता दिया, क्योंकि अगर आप सुना रही होती तो ये गलतियां नहीं होती। ठीक है, अब आप सुनाया कीजिए, सही है। यस सर, मैं सर उस ग्रुप में नहीं, आप उस ग्रुप में नहीं है, हमारा आइडिया नहीं। तो ये देखें, ये ना सुनाने के नताइज हैं सारे। तो आप कैसे यहाँ पे ज्वाइन है इस वक्त। शमा परवेज आइए। जी सर। तुशरीकू कौन सा फेल है, पहले मुजारे हैं। फेल मुजारे। कौन सा मुजारे, मरफू, मजजूम, मंसूब। मजूम है सर। मजजूम है, क्यों मजजूम है, लाए नहीं के वजह से। लाए नहीं की वजह से। बाब कौन सा है, सबसे बाबे आसान बाब है, इफा सबसे इफाल आसान। इफाल है सर। बाब फाल, अफ़अल युफ़इल, बाबे इफाल है अशरक सर। युशरिकु। जी, तो तुशरिकु का फाइल क्या जी। होगा, तो श्रीका का फाइल होगा, तो तुम अंतुम। शय्यन मंसूब क्यों, अंतुम है सर। सॉरी सर, डिस्टर्बेंस। जी, शय्यन मंसूब क्यों है, जी। मफूल है सर। मफूल है। ओके, मुबीन साक बिही में हा ज़मीर कहाँ जा रही है, सर ये लफ्जुल जलाला की तरफ। वेरी गुड, लफ्जुल जलाला की तरफ। शमा परवेज क्या तर्जुमा हुआ, ला तुशरिकू बिही शय्यन। तुम सब शिर्क ना करो किसी चीज में भी। तो फिर अल्लाह का तज़किरा यहाँ कैसे होगा, तुम हाँ ना, तुम सब किसी भी चीज को अल्लाह के उसका साथ। शरीक मत ठहराओ। जी जी, हो से ठीक है, ठीक जाएगा, ठीक। ओके, ठीक है, गुड। हिबा गियास आइए। मुबीन इसाक, वत्रुकू कौन सा फेल है, सर ये फेले अमर है। क्या मतलब हुआ, फाइल अंतुम है, क्या तर्जुमा हुआ वत्रुकू,
सर इसका मतलब है तुम सब छोड़ दो। तुम सब छोड़ दो। गुड। हिबा क़ियास, माँ क्या है? नफी, सवालिया, माँ मौसूला। मौसूला है सर, माँ मौसूला। वेरी गुड। यकूलु आबाउकुम, तो यकूलु आबाउकुम, यकूलु का फाइल क्या है? यकूलू का फाइल आबाउकुम। वेरी गुड। तो इस सूरत में माँ इसका मफूल भी बन रहा है तो मंसूब भी बन रहा है, तो क्या तर्जुमा हुआ? माँ यकूलु आबाउकुम, क्या तर्जुमा हुआ? जो उन्होंने कहा अपने आबाओ अजदाद से। सिस्टर, यकूलु क्या है, माजी या मुजारे? मुजारे। तो मुजारे का तर्जुमा कैसे किया जाता है? वो कहा करते थे, वत्रुकू, वो तुम सब कहते छोड़ दो, मा यकूलु आबाउकुम, जो तुम्हारे बाप दादा कहते हैं। कहते। ठीक है। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चाचे ताए मामे जिंदा थे, ठीक है? जी सर। ठीक है ना? जी जी सर, बिल्कुल। आप लोग जो बैच 7 के स्टूडेंट्स हैं, मिस उज़मा आप हैं ना, ये बैच 7 के स्टूडेंट को ये बात आप टारगेट लाइन देनी है आपने कि जी सर। वो है ना सीरत की किताब रहीकुल मखतूम, जी जी बिल्कुल। वो 2 महीने का डेडलाइन दें और इन्होंने मुकम्मल करनी है, उसका पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह आज कह कर दें कि इराबुल कुरान क्लास में आने से पहले ये किताब आपकी मुकम्मल होनी चाहिए। जिनकी तो है वेरी गुड, जिन्होंने पुरानी पढ़ी है वो उसको जरा रिन्यू करें, ठीक है? है सर, क्योंकि इंशाल्लाह। ये जी सर। कुरान और हदीस पढ़ने समझने के लिए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ क्या कहते हैं, इज अ ग्रीन लाइट। वो क्या कहते हैं, परमिसिव्स होते हैं ना चीजों के। जी जो याद रखिएगा तमाम स्टूडेंट्स, हर चीज के परमिसिव्स होते हैं कि जब तक आपका ये स्टेप पूरा नहीं है ना, ये एक्टिव नहीं होगा। याद रखिए, कुरान और हदीस के तर्जुमे, मफहूम, तशरीह, तफसीर को समझने के लिए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक परमिसिव है। उसी परमिसिव से हमें समझ लगेगा कि अच्छा यहाँ क्या बात हो रही है। ओके गुड। जमीला शाह आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वयअमुरुना बिस्सलाति वस्सिद्क़ि वल अफ़ाफ़ि वस्सिला। यअमुरुना, ये कौन सा फेल है और ना क्या है, और यअमुरु का फाइल क्या है? सर यअमुरु जो है ये मुजारे का सीगा है, फाइल इसमें हुआ है और ना जो है मफूल है। ठीक है। और बिस्सलात वस्सिद्क़ वल इफ़ाफ़ सारे मुतल्लिक हैं, और वो जी हमें सर, सब नमाज, सच्चाई, पाकीज़गी और रहम के रिश्तों को कायम रखने का हुक्म देते हैं। अच्छा, ये बात तकरीबन गालिबन 6 हिजरी की है, 6 से 7 के बीच बीच में, कि अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हो शाम तशरीफ ले गए तिजारती मकसद के लिए। तो हिरकल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा था, वो खत उसके पास पहुंच चुका था। हिरकल को इस बात की थी कि किसी आदमी को बुलाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाए। तो बताया गया कि अरब से, हिजाज से काफिला आया है, और उसने कहा कि उस काफिले में उस आदमी को लेकर आओ जो उनका सरदार है, जो उनका सरबरा है। तो वो गए, तो उन्होंने अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया कि जी आपको हिरकल बुला रहा है। हिरकल बादशाह था। अब देखिए, चलें मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, एक सवाल, ये सिर्फ बैच 7 वालों से है, शायद इराब वालों से मैंने तज़किरा किया हो। इस हदीस के अंदर ये जो बात नजर आ रही है, जो अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि वो कहते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो, किसी को उसका शरीक मत ठहराओ, जो तुम्हारे बाप दादा कहते हैं उसको छोड़ दो, वो हमें नमाज, सच्चाई, पाकीज़गी और सिला रहमी का हुक्म देते हैं। ये जवाब क्या पैगाम दे रहा है हमें क्या समझा रहा है ये जवाब? कोई बताएगा? यानी कोई इसका वो बता दे, एसेंस बता दे। जी उस्मा आफरीन, क्या जवाब है? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा यानी अखलाक थे, किरदार था कि काफिर और मुशरिक लोग भी उनसे मुतासिर थे, इस्लाम लाने के या ना लाने के बावजूद भी। तो हमें भी अपना अखलाक किरदार बनाना है। आगे चलते। गुड, माशाअल्लाह। अभी मैं अब एक्सप्लेन करूंगा। फहमीदा जी।
جی سلام جی فہمیدہ آج ہی بتانا ہے. جی 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بادشاہ کا سوال تھا. وہ اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پر ایمان لائے بغیر بھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ سچ بتایا. اوکے ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں, چلیں. جو ان کا اخلاق بس ٹھیک ہے, ابھی لمبی بات چونکہ ایک اور حدیث بھی, اور میں نے ڈیوٹی پر بھی جانا ہے, پھر بیچ میں مغرب کی نماز بھی آ رہی ہے. سو اس حدیث میں ایک میسج ہے میرے, آپ سب, ہمارے, ہم سب کے لیے. دیکھیں یہ حدیث, یہ والا پورشن خاص طور پر, یہ والا خاص طور پر, باقی پوری لمبی حدیث کو چھوڑ دیں, یہ پورشن, یہ پورا پورشن ایک میسج دے رہا ہے مجھے, آپ کو, ہم سب کو, اور آنے والے تمام ان لوگوں کو جو دین کو سیکھنا سکھانا چاہتے ہیں, دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے پیغام ہے سب کے لیے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ جواب دے رہے تو وہ کافر تھے, ایمان نہیں رکھتے تھے. اور دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا پیغام کتنے مکمل طریقے میں پہنچا دیا کہ ابو سفیان کو پتا تھا کہ اسلام کی دعوت کیا ہے, اسلام کس چیز کی دعوت دیتا ہے, اسلام کی دعوت, اسلام کا پیغام, بنیاد کیا ہے. آج جائیں کسی کافر سے پوچھیں, ہاں جی آپ بتائیے, آپ اسلام کا بیسک پیغام کیا ہے, بیسک پیغام. ہم کسی کو دعوت دینے تو اس کو سیدھا پردہ, روزہ, حج, زکوٰۃ, نماز سے شروع ہوتے ہیں. اسلام کا سب سے بڑا پیغام ہے اعبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم. یہ سب سے بڑا پیغام ہے. اگلی بات ہے جو ان کو پتا تھی, اس لیے کہ بہت عرصہ ہو گیا تھا, 6 سال سے دعوت چل رہی ہے, 6 اور 13 19 سال سے دعوت چل رہی تھی, کہ اب تک یہ احکامات آ چکے تھے. آج کسی کافر سے پوچھیں آپ جا کر کہ آپ یہ بتائیے اسلام کا بنیادی, یعنی اسلام کا بنیادی پیغام کیا ہے, what is the message of Islam. میں آپ کو بتاؤں, مجھے, میرا اندازہ, ہو سکتا ہے میرا گمان غلط ہو, لیکن یہ میرا اندازہ, آبزرویشن ہے کہ کسی کو نہیں پتا ہونا کہ اسلام کا بنیادی پیغام کیا ہے, کیونکہ ہم بنیادی پیغام پہنچاتے نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ایک بالکل جنرل, لیکن اکثریت کا, غیر مسلم کا یہی ہوگا کہ ان تک بنیادی پیغام شاید نہیں پہنچ رہا کہ اسلام کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے, اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے. ہم وہ بتاتے ہیں, اسلام ختم کدھر ہو رہا ہے, پورا اسلام بتا دیتے ہیں, لیکن پورا قرآن جس بات پر زور دیتا ہے وہ یہی ہے, اعبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم. تو میں, آپ, ہم سب یہ بات سمجھ لیں کہ دعوت کا جب بھی کام کا موقع ملے, وہ خاص طور پہ نان مسلم کے لیے, یہ نان مسلم کا میٹر ہے, تو اس کو اسی بات پر رکھنا ہے کہ اعبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم. باقی بات بعد میں ہوگی, پہلے وہ یہ مان لے, باقی بھی ہو جائے گا, لیکن کم از کم ایمان کی گارنٹی تو لے لے. تو وہ ہمارے ہاں زیادہ فائٹ اس بات پر ہوتی ہے, جی حجاب کیوں ہے تو اس کے کیا ٹیکنیکل ریزنز ہیں, تو یہ نماز کیوں ہے تو کیا ٹیکنیکل ریزنز ہے, تو حرام کیا, یہ بعد کے میٹر ہیں, یہ بعد کی بات ہے. وہ بھاری ہو جاتا ہے دعوت جس کو دی جا رہی ہے, وہ بہت ہیوی فیل کرتا ہے. یہ پیغام آپ سب نے, ہم نے سمجھنا ہے اس حدیث میں سب سے بڑا. اچھا پھر دیکھیں, انہوں نے ساری باتیں بتائیں, اس کے اندر انہوں نے نماز کے فوراً بعد سچ کی بات کی. اس کا مطلب دین میں سچ کی بہت بڑی اہمیت ہے. کہ ابو سفیان بتا رہے یأمرون بالصلاۃ والصدق, نماز کا اور سچ کا حکم دیتے ہیں. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ پردے کا اور مزید جھوٹ, غیبت نہ کرنے کا اور گالیاں نہ دینے کا, اور لسٹ لمبی بن جاتی ہے نا, گانے نہ سننے کا. اور یہ انہوں نے موٹی موٹی بات کی, بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلہ, چاروں اہم ترین پوائنٹس, نماز, سچ, پاکیزگی اور صلہ رحمی, تینوں کا. صلہ رحمی آپ کو معلوم ہے, خون کے رشتوں کو جوڑ کر رکھنا, پاکیزگی اختیار کرنا, غیر اخلاقی کاموں میں مبتلا نہ ہونا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند رہ کر خود کو اس پر پابند رکھنا,
اور یعنی عفاف جو ہے وہ عملی طور پر بھی ہوتا ہے اور کھانے کے معاملے میں بھی، یعنی ہر معاملے میں پاکیزگی اختیار کرنا اور سچ بولتے رہنا ہمیشہ، اور نماز کو قائم رکھنا۔ آخری حدیث ہے، میں خود کر دیتا ہوں، آسانی ہو جائے گی، ٹائم آپ اور میرے دونوں کے پاس کم ہے۔ عن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ وہو بدری، یہ ایک تمغہ ہے، اس لیے یہاں پر کلیئر رکھا گیا وہو بدری، بدری ہونا بڑی بات تھی، ایک تمغہ تھا 4-5 سٹار کا کندھوں پہ لگا ہوا، وہو بدری، اور وہ بدری تھے۔ سو یہ جو ہے نا وہ ہے وہ بدری ہیں، یہ واو حالیہ ہے، یعنی روایت کی ہے عن سہل بن حنیف سے رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اسم انا، خبر قالا، قالا کا فائل ہوا جو کنیکٹ ہے، جو راجع ہے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ تعالی الشہادت بصدق، من جس نے سأل یسأل سوال کرنا، لفظ الجلالہ مفعول، سأل کا فائل ہوا، من کی طرف چلا گیا، من سأل، یہ جملہ شرطیہ بن گیا یہاں تک، من بیسیکلی موصولہ ہے، من سأل اللہ تعالی الشہادت بصدق، تعالی یہاں پر لفظ الجلالہ کی صفت ہے، تعالی یتعالی باب تفاعل سے، شہادت مفعول بصدق کے متعلق، جس نے، اور یہ بصدق شہادہ کا حال بھی بن سکتا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ سے شہادت کا سوال کیا سچے دل سے، سچی نیت سے، کہ وہ اپنی شہادت کے دعا میں، شہادت کی خواہش میں بالکل خالص اور سچا تھا، اس کی یہ تڑپ ہو، تو کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بلغہ اللہ منازل الشہداء، بلغ یبلغ پہنچا دینا، ہو مفعول، لفظ الجلالہ فاعل، بلغ باب تفعیل سے، ہو مفعول، یہ کون ہے؟ یہ من سأل، جس نے سوال کیا، بلغہ اللہ منازل الشہداء، مفعول دوسرا، اللہ اسے، جس نے سوال کیا اللہ سے شہادت کا سچے دل سے، اللہ اسے شہداء کی منازل پہ پہنچا دے گا، یعنی اس کی جو موت ہوگی اگر وہ طبعی بھی آئے گی تو اس کو اللہ شہادت والی جو منزل ہے، شہادت والا رتبہ عطا فرمائے گا، صرف اس کی سچی تڑپ کی وجہ سے۔ واو حالیہ ہے، وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِ، فراش، یہ وہی بات جو میں نے ابھی آپ کی، ان شرطیہ، ماتا کا فائل ہوا، ماتا یموت باب نون سے متعلق، فراش مرکب اضافی ہے، چاہے وہ اپنے بستر پر مرا، یعنی میدان جنگ میں نہیں مرا بلکہ وہ اپنے بستر پر اس کو موت آئی، اس صورت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یا اللہ ہم سب کو ان حدیث کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں شہادت کے متعلق سچی خواہش رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی راہوں میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری زبان ہمیشہ سچ بولے، ہمارے کان ہمیشہ سچ سنے، ہمارے دل ہمیشہ سچ کی گواہی دے، اور یا اللہ ہمیں ہمیشہ شیطان کے وسوسوں سے بچانا، ہمارے گھر والوں سمیت ہماری مغفرت فرمانا، اور ہماری مغفرت فرما کر ہمیں جنت میں اکٹھا کر دینا، ہمیں قبر کی مشکلات سے بچانا یا رب، ہمیں خاتمہ ایمان پر، اچھے اعمال پر عطا فرمانا، ہمیں اپنی راہوں میں قبول فرما لے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، رزقا طیبا، عملا متقبلا۔ یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست سے کچھ حصہ عطا فرما دے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا سکیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔